الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ آپ سب دی اور میری حاضری اس محفل پاک وچ قبول فرمائے عزیزم لیاقت علی تے اس دے سارے ساتھی دے بھائی دے بزرگ جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے اور جتنے بھائی آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا بھی آنا اور بیٹھنا سننا قبول فرمائے عزیز من
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ دی معرفت دا وسیلہ نے، جویں اللہ دی معرفت دا وسیلہ نبی پاک دی ذات ہے، ایویں نبی پاک دی ذات دی معرفت دا وسیلہ حضور دی آل تے حضور دے اصحاب نے۔ حضور دے صحابہ کرام حضور دے دین دے امانت دار نے۔ حضور نے دین مکمل طور تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے آل پاک تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور دی آل تے حضور دے اصحاب نو حضور نے اکو ہی دین دسیا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ آل نو حضور اور دین دسیا ہوئے تے صحابہ نو حضور نے اور دین دسیا ہوئے۔ حضور نے دسیا ہی کوئی انہاں لیا ہی کوئی۔ اگر وسیلہ واسطہ اور سبب قابل اعتبار نہ ہوئے تے چیز جڑی وسیلے نال آ رہی ہوندی ہے وہ دے تو اعتبار اٹھ جاندہ ہے۔ حضور دین اپڑایا ہے صحابہ تک، صحابہ نے پوری امت تک پھیلایا ہے، درمیان صحابہ نے حضور دے اور امت دے درمیان۔ لہذا صحابہ دی عدالت تے اگر شک کرو گے تو دین دے اندر شک کرو گے۔ حضور دے صحابہ نو اللہ نے اے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کو بغیر وسیلے تو دین لین والے میرے نبی پاک دے یار نے۔ صحابہ کرام تے حرف گیری کرنا، صحابہ کرام تے انگشت نمائی کرنا، صحابہ کرام تے تنقیس کرنا، انہاں دے عیب ڈھونڈنا، اے دین دے عیب ڈھونڈنے دے مترادف ہے۔ کیونکہ جنہاں نو حضور دین دس دے رہے وہ تے صحابہ نے جدو سارا دس دیتا ہے تے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے جڑا الیوم اکملت لکم دینکم میں اے دے جڑے مخاطب نے وہ حضور دے صحابہ نے۔ اکملت لکم دینکم، تواڈے دین نو تواڈے واسطے اللہ نے مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے دینکم کہہ کے دس چھڑیا ہے کہ دین او جڑا مصطفیٰ کریم دے صحابہ والا دین ہے۔ اکمل تو ہم نے تکمیل دی نسبت اللہ اپنے وال کیتی ہے، دین دی نسبت نبی دے صحابہ وال کیتی ہے۔ قابل غور بات ہے اگر کسی نے سمجھ آ جائے تو اکمل تو دین مکمل کرن دی ذمہ داری اللہ اپنی لئیے۔ اکملت لکم دینکم، دین دی نسبت اللہ نے حضور دے صحابہ وال فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام وال دین دی نسبت کر کے گویا اللہ نے اعلان فرما چھڑے دین او جی اللہ نے پسند تے اللہ دے رسول نو جڑا صحابہ والا دین ہے۔ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتاں دا اتمام کر دیتا ہے۔ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، عزیز محترم ساتھی اور بیلیو، جتنے بھی سارے بیلی بیٹھے ہو، نماز حضور تو سکھی تے صحابہ، حج سکھی تے صحابہ، زکاة سکھی تے صحابہ، دین اے
to Z جتنا بھی ہے رسول اللہ دے صحابہ نے حضور کو سکھیا ہے. جدو سکھ لیا ہے نا تو اللہ نے فرمایا ہون جنہ پچھو دین سمجھنا ہے نا تے دین تے عمل کرنا ہے انہوں نے فرمانے قرآن پہنچ جائے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہون ایمان انہوں دا قابل قبول ہونا ہے جنہ ایمان لے آندہ نبی پاک دیا 11 ورگا. توجہ ہے میرے دوست میرے عزیز میرے اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. آؤ دنیا والیو ایمان لے آنا جے تینج دا لے آؤ جی میں دا نبی دیا یارہ دا ایمان ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. سب تو پہلے حضور دے یارہ دی گستاخی کرنے والے مشرکین مکہ آئے. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہاں کیا سی اونج دا ایمان لیا بھی جویں دا انہاں کملیاں دا ایمان ہے. توجہ ہے سفہاء مجنون جھلے لوگ. پتہ ہے صحابہ نو انج کیوں آکھ دیا ہے لوگ بھئی یہ مجنون نے دیوانے نے اسی انہیں نہ دیوانے ورگا ایمان لیا بھی وہ دیوانے کیوں آن دیا ہے. اے گل قبل گورے اللہ فرمائے نا بھئی انج دا ایمان لیا ہو جویں دا اینا دا ہے. تو بندیاں کیا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء لے انہاں اور دیوانیاں ورگے اسی ہو جائیے. اللہ فرمائے الا انہم ہم السفہاء. میرے نبی دے یار دیوانے نہیں انہاں دیوانے آکھن والے عقل تو فارغ ہو گئے. الا انہم ہم السفہاء. انہوں نے پتہ کوئی نہیں ولیکن لا یعلمون نے لیکن وہ خود سفہاء نے جڑے رسول اللہ سرکار دے صحابہ نو سفہاء کہہ رہے ہیں. کیوں آندے سن بندے بھئی بندے ہیں کیوں آندے ہیں کہ اے دیوانے نے صحابہ نو انہوں نے کام ویندے ہے کام ویک کے آندے تے دیوانے نے. وہ کی کام ہے جنہوں نے ویک کے بندے آندے ہیں صحابہ دیوانے نے ادھرا کام ویکھنا. وہ کام میں کر دیا ہے کہ جو رسول اللہ سرکار دے منہ چو تھوک نکلی ہے نا انہوں تھلے ہاتھ کر لے اس تھوک نو اپنے چہرے تے مر لے. تب آن یہ چیز بندے مرغوب نہیں ہوندی پسند نہیں ہوندی کہ کوئی بندہ تھوکے عام تے بندہ وہ پھاڑ کے تے اپنے چہرے تے لا لے یہ جو بندے نہیں کر دے. تب آن اس چیز تو کراہت محسوس ہوندی ہے طبیعت نو مناسب نہیں لگدا. لیکن جدو وہ کر دیا ہے تائیں تے بندے آن دیا ہے کہ یارے تے دیوانے نے. توجہ ہے کہ نا وہ دیوانے اس تو ہی انہوں نے آن دیا ہے. انہوں نے کام میں دیا ہے حضور وال کٹانے تو نہ چار چفیرے پھرن لگ پونا تاکہ حضور دا ایک وال ہی سانو مل جائے. تاں لوگ آندے ہیں دیوانے وہ حرکتہ کام میں دے کر دیا ہے. انہوں نے آدامہ ایسی آئی ہیں انہوں نے موومنٹ ایسی ہے. دیکھو حضرت خالد بن ولید جنگ پہ کر دے دوران جنگ آپ دی ٹوپی گر گئی لڑ دیا ہوئے انہوں نے لڑائی چھڑ دی تھی تو ٹوپی ہل ٹوڑ گئی. ٹوپی اٹھا کے سر تے رکھی پھر دوبارہ لڑن لگ پہ. بعد میں دوستہ پوچھا کہ خالد بن ولید اتنے بڑے مجاہد ہو کے اتنے بڑے سپاہی ہو کے اتنے بڑے جنگ باز ہو کے تو سی فن حرب دے اعتبار نال بڑی غلطی کی تھی. جنگ لڑدیاں چھڑ کے ٹوپی اٹھان ٹور پہ ہو تو سی جان تے بچاؤ.
تہاڈی جان نو خطرہ سی اس ویلے، تہاڈی پشت تے حملہ کر دیندا تے تہاڈی جان نو خطرہ سی۔ ٹوپی دی ایڈی کیڑی گل سی؟ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے گل ٹوپی دی تے ہے نا، اس ٹوپی وچ میں رسول اللہ دے وال سیتے آئے، اس ٹوپی دے اندر رسول اللہ دے بال مبارک سن، وال۔ تو جدو ٹوپی گریے نال وال بھی گرن تے حضور دے وال زمین تے گرن تے میں جان بچاما، ایک بے ادبی خالد بن ولید تو گوارا نہیں ہوتی۔ سجنوں سمجھ آئیے گل دی کہ نا، وہ انج دے آئے تاں بندے آندے آئے انو منو کما آمانا صفحہ ان انج دے ساتھ بڑھیں دے۔ میرے حضور وضو فرمانا تو جڑا پانی تھلے گردہ ہے مائے مستعمل، صحابہ اس میں اپنے ہاتھاں تے لے لیندے سن اور انہاں اپنے چہرے تے اور جسم تے مل لیندے سن کہ اے نبی پاک سرکار دے وجود نہ لگا ہویا پانی ہے، اے ہون عام پانی نہیں رہا۔ سجنوں جاگ دے پہو کہ کوئی نہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ جدو عشق والا سکھائے نا پھر بندے نے جاچا ہوں گیا۔ عزیز علی وقار میرے حضور نے ناخن اتارے، حضور نے ناخن اتارے، صحابہ کرام نے سنبھال کے رکھ لینے، وال اتارے تو نہ سنبھال لینے۔ ذرا غور فرمانا، حضور دے بال سن حضرت ام المومنین کو، جس کو بیمار ہو جانا نا انہوں بال مبارک حضور کو دے پھڑ کے نا تے پانی بما کے جڑے بیمار نو دینے اللہ انہی سے دے چھڑ دا سی۔ جاگ دے ہو عزیزان دی وقار میرے نبی دی ایارہ دا ایمان ملاحظہ فرماؤ۔ میرے پاک آقا مدنی تائیدار سرکار نے پچھنے لگوائے، خون ایک پیالے میں جمع ہو گیا۔ میرے حضور فرمانے نے صحابی ایک خون باہر کسے جگہ تے ڈالا، حضور دے صحابی حضور دا بلڈ حضور دا خون لے کے باہر نکلے نے، پیالے نو منہ لا کے پی کے واپس آ گئے۔ شریعت دا قانون ہے جدو بلڈ وجود چو جدا ہوئے پاک نہیں ہوندہ، خون جسم چو نکلے تے پاک نہیں ہوندہ، ایک قانون شریعت ہے۔ لیکن شریعت دا قانون ٹھیک ہے، اے دے تو انکار ممکن نہیں، پر شریعت تو اگاں عشق دا بھی ایک قانون ہے۔ توجہ ہے حضرات، اے عشق رسالت معاب دا قانون ہے۔ حضور فرمانے صحابی خون کی دے ڈال کے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ زمین تے گرانا گوارا نہیں کیتا، سرکار میں آپ دا خون پی کے آ گیا۔ حضور فرمانے نے صحابی جا تینو ہون جہنم دی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ غزوہ احد حضور دا ہونٹ زخمی ہو گیا، پھٹ گیا، دن مبارک میں تھوڑا جا نقصان پہنچیا اور ہونٹ مبارک آپ دا پھٹ گیا۔ تو پرانے زمانے میں اے علاج دا ایک طریقہ سی کہ جڑی چیز زخمی ہو جائے نا انہوں پھر انہوں تو لوگ چوس دے سن اور او دے نال پھر او جڑا ہے نا بلڈ او رک جاندہ سی۔ او حضور دا جدو خون اتھو جاری ہویا نا وہ صحابی رسول نے اتھے اپنا منہ رکھیا، تو جدو دوجے صحابہ انہوں نے عمل کردیاں ویکھیا تو انہوں نے رشک آیا کہ کتنا مقدرہ والا صحابی ہے جنہوں رسول اللہ سرکار دا خون چوسن دی اے ٹائم ملیا ہے، اور انہوں نے عقیدہ سی کہ خون تے تھوکنا چاہیے لیکن وہ تھوک نہیں رہے، بلکہ وہ اس عشق دے مقام دے فائد نے کہ دے نال بھی اللہ پاک نے ساڈا بیڑا پار فرما چھڑنا ہے۔ اصل اگر مسئلہ ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ عشق دی اس مرتبے تے فائد ہے جتھے عام بندیاں دی عقل پڑھی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام عشق دے اس مقام تے بیٹھے آئے۔
آپ حضرات سن دے رہن دے ہو جان دے رہن دے ہو حضور دے صحابی انہاں دی پشت مبارک نا کافرہ نے عمار بن یاسر دی کولیاں تے لٹایا انہاں نے چربی پگل پگل کے تے وہ کولے بوجھ گئے تے انہاں نے پھر پچھلی عمر جڑی ہے نا انہاں دی پشت تے وہ نشان آئے جلن دے انہاں دی پشت تے وہ جلن دے نشان آئے تو کسے نے انہاں نے ویکھیا تے انہوں نے کہا اے کیے تو انہاں فرمایا اے حضور دی محبت اچ لگے ہوئے نشان نے جدوں میں قبر جانا ہے فرشتیاں سوال کرنے تو میں اگے کمر کرنی فرشتیاں سوال کرنے بتو کون ہے کی تیرا ایمان ہے کی عقیدہ ہے تو میں اپنی کنڈ کے کرنی ہے امید ہے دے نالی انہاں دا کام ہو جانا ہے عزیزہ نے دی وقار اے او مرتبہ تے مقام جس دی نشان رہی سلطان باؤ نے فرمائیے تے آپ فرما دینے جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرتی میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ میں ایمانو دیا دھروئی تب کیا کھو سبحان اللہ عزیزہ نے محترم میرے نبی سرکار دے صحابہ دے عشق دائے مقام ہے صحابہ دے مرتبہ تے عشق دائے مقام ہے میرے نبی سرکار دے یار حضرت بلال پاک سرکار جدو اذان پڑھ دیا ہے نا جناب بلال جدو اذان پڑھ دیا ہے تے جدو پڑھ دیا ہے نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ادو نظر حضور تے رکھ دیا ہے بندے ساری دنیا تے اذان نہ پڑھ دے نو انج اذان کسے نہیں پڑھنی جی میں بلال پاک پڑھی نظر حضور تے رکھ دیا ہے اذان تے ایک کلمات پڑھ دیا ہے جدو حضور دا ہو گیا نا وصال سرکار پردہ فرما گئے تو حضرت بلال نے مکہ چو اپنا سفر تیار کر لیا زادے راہ اور اپنی سواریاں بن لیاں کہ میں ہون مدینے ویچ نہیں رانا مدینے تو تیاری کر لے حضرت ابو بکر نو پتہ لگا کہ بلال تے مدینہ چھڑ رہے تو حضرت بلال پاک دی بارگاہ وچ صدیق اکبر آ گئے اللہ اکبر کبیر عزیزہ نے دی وقار حضرت بلال پاک سرکار آپ نو ابو بکر صدیق فرما دینے بلال کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ گئے حضرت بلال پاک فرما دینے جس دا یار جدا ہو جاوے تے کیوں روے مڑ تھوڑا تے سب مرزان دی مرز محمدی جس دا نام وچھوڑا حضرت بلال فرما دینے ابو بکر پیاریا ہن میرا مدینے دل نہیں لگدا کیونکہ مدینے والی سرکار مدینے نظر نہیں آندے آپ فرما دینے اجڑی بستی
نظری آوے تے کنڈ دتی جدو یاراں یاران تو بغیر وسن مڑوکھا ہوندہ ہے فرماندے نے بھئی میرا اور مدینے دل حضرت ابو بکر نے روک لے انہوں نے فرمایا سونیا تو ساڑھے نبی دی نشانی ہے ساتھ انجان نہیں دینا حضرت بلال پاک نے بڑے تاریخی جملے بولے آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق ان کنت انما اشتریتنی لنفسی فامسکنی اے ابو بکر جب میں اپنے واسطے خریدے آئی تو مڑتے نہیں اختیار ہے میں رکھ لے جدو خریدے آئی ادو اپنی غلامی واسطے خریدے آئی تو مڑ میں ڈک سکنے میں ڈک لا وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ تے جب میں رب واسطے خرید کے آزاد کیتا آئی تے ابو بکر آج میں روکنا میرا ان مدینے دل نہیں لگنا کوئی سمجھ آئی جے سجنوں فرمایا جے خریدے آئی اپنے واسطے پھر روک لیں تین اختیار ہے لیکن جے خریدے آئی اللہ واسطے تے ابو بکر راہ چھڑ دے میرا مدینے جزور تو بغیر ان گزارا نہیں ہوتا کوئی سمجھ آئی حضرات کی کوئی نہیں عزیزہ ندی بکار فرمانے میرا دل نہیں لگتا پیا شاعر نے کیا کمال دی گل کی تھی اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہ دے ساوے جس دم نال پریت اسانو تے او دم نظر نہ آوے سجیاں سجیاں گلیاں دسنے تے ویڑا کھاون آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے فرمایا ابو بکر ہن مدینے جی نہیں لگدا مدینے دل نہیں لگدا کیونکہ یار نظر نہیں آؤں توجہ ہے حضرات سرکار نظر نہیں آؤں میرا مدینے دل نہیں لگدا ابو بکر نے جدو عشق دا اے مقام ویکھیا تے راستہ چھوڑ دیتا جناب بلال ملک شام ٹر گئے ایک دن ستے آئے خواب حضور دا دیدار نصیب ہویا میرے آقا سرکار خواب چاہے سرکار فرما دینے ما حادل جفوت یا بلال بلال کٹی بے وفائی پیا کرنے کدی ملنی نہیں آیا جنہ نال سائیان پیارا انہاں اس انداز نال بھی یار نو سدیا ہے عزیزہ نے دی وکار حضور فرماندے نے بلال سجنے جی نہیں کر دے ایک واری ملن مدینے آ میں قربان جاواں لوگاں نو مدینے دی تانگے مدینے والیاں نو عاشقاں دی تانگے بندیاں مدینے شریف دی تانگے مدینے شریف والیاں نو بلا اے دا مطلب اے ہویا بھئی گل مال تے دولت دی نہیں گل محبت دیئے جنوں محبت ہوئے مدینے آلے انہوں ساتھی لیں دے عزیزہ نے دی وکار میرے پاک بلال اس وڑے اٹھے نے فوراً سواری تیار کیتی ہے منہ مدینے وال کیتا ہے تے فرما دینے دیس عرب دیئے ٹھنڈیے آئے کدی شاد کری دل میرا
ہر دم تانگ جنہ دی سانو تے کدی میں ول پاون پھیرا ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ پتر حضور دے عشق دی گل ہے، اے حضور دے محبت دی گل ہے، حضور دے عشق دی گل ہے سجنا۔ جنہ جنہ نو نصیب ہوندہ ہے بڑی دولت ہے، بڑی کمال ہے۔ گرامی قدر آباب رسول اللہ سرکار دی بارگاہ جناب بلال پاک تشریف لائے، رنگ دے کالے آئے وہ جا شک آئے تے سونے بڑے آئے حضرت بلال۔ بندہ کالا بھی ہوئے تے سونا ہوئے تے ہندہ سونا ہی عزیزہ نے وقار جناب بلال آئے، لوگ اکٹھے ہوئے تے بلال دی زیارت کرن لگتا۔ بندے بلال دی زیارت کر دینے کیوں؟ جنہ اکھیاں میرا دل بری تکیاں تے میں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے سجنے ملے ہونے آسان لگ پئیاں۔ عشق رسالت ماب سی جدو آئے تھے لوگ اکٹھے ہوئے تے سارے بندے اکٹھے ہوئے تے ایک فرمائش کر دے۔ عزیزہ نہیں لوگ اکٹھے ہو گئے، فرمانے نے بلال سونیا جی میں حضور تے ہندیاں اذان پڑھ دیا ایک واری سونی اذان پڑھ کے سنا دیو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرمانے میں پڑھدا ضرور پر میں اودو پڑھدا ہاں جدو اذان والے سامنے ہوندے آئے۔ آج اذان والے سامنے نہیں، میں اذان کی میں پڑھا، اس تو بعد میں تے پڑھی نہیں، کیونکہ میری عادت ہے جدو میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھدا سرکار اگے ہوندے ہے میں تے ویک کے بولدا تے آج سائیں نہیں سامنے ہونگی میں پڑھا۔ آپ نے منع فرما دیتا تو لوگاں امام حسن تے حسین دی خدمت جد کی تھی سرکار تسی آکھو تو ہڈا آکھا نہیں موڑے گا۔ ہاں جی، حضور دے صحابہ حضور دی آل دی گل موڑ دے ہی نائے۔ پتر میری گل دی سمجھ لو، حضور دے صحابہ حضور دی آل دی گل موڑ دے ہی نائے۔ امام حسن تے امام حسین سرکار آئے تے آپ فرماتے نے بلال سونیا ایک واری نانے علی اذان پڑھ کے سنا ذرا منظر مڑ تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال نہ موڑ سکے، حضور دی آل دا کہنا نہ موڑ سکے، کیونکہ کلا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى سنیا ہویا نے نہ موڑ سکے۔ مسجد نبوی دی اس جگہ تے کھڑے ہوئے جتے کھلو کے اذان پڑھ دیا ہے، اذان شروع فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے دیا لوگاں نے جناب بلال دی اذان سنی، عورتاں گھرائیں چوں نکل آئیاں، بڑھے مرد گھرائیں چوں نکل آئے، جوان دوڑن لگ پے۔ ایک واری پھر زمانہ نبوی دی یاد تازہ ہو گئی، انج لگا جی میں حضور دے زمانہ مڑ لوٹ ہے، وہ زمانے دی یاد تازہ ہوئی۔ بلال پاک نے پھر پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگے ان پڑھنا سی اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو آئے اشہد ان لفظ محمد بولیا تے نظر اٹھئے حضور دے پاک مکان ول گئیے، جدو یار نظر نہ آئے خالی منظر میں کے بلال بے ہوش ہو کے گر گئے، اگلے لفظ بول ہی نہ سکے۔ حضور میاں محمد بھائی صاحب بولے تھے آپ فرماتے نے کالی کوئلے وقتے کویلے تے
نہ بول غما دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی گرامی قدر احباب اے انہاں دے عقیدے تے ایمان دی منزل آئی جتھے بندے انہاں دے ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء کیسی نہ دیوانیاں ورگا ایمان لے آوی حضور دے عشق جنہ چر بندے تو ان دیوانے نہ آکھن پتر مڑا جے عاشق نہ ہوئے عاشق دائے مقام ہے انہوں بندے آندن کملائے جدو تک عاشق نو کملیاں نہ آکھیا جائے کدو عشق مکمل ہوں دی سجنا عشق مکمل ہی ادو ہوں ہے جدو لوگ آکھن جلا ہو گیا ہے اے میں تو ان مندر پڑھ کے سنا رہے ہیں صحابہ نو کہندے سن قالوا انؤمن کما آمن السفہاء لو اسی انہیں نہ کملیاں ورگے ہو جائیے وہ کملے کیوں آتے ہیں نہ عقل دی کمی آئی نہ علم دی کمی آئی نہ شعور دی کمی آئی نہ مقام تے مرتبے دی کمی آئی اپنے زمانے دے سب تو بہترین لوگ آئے لیکن بندے آندے آئے جلن کیونکہ یار دے عشق جلے آئے عزیزین محترم اللہ دی بارگاہ دعا کریا کرو اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے حضور دی آل دا عشق تے آپ دی آل دا پیار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سنگیاں سارے انو نمازی بنائے سارے سنگی کوشش کریا کرو کہ ایسی نمازی ہو جائیے اللہ تعالیٰ سانو نمازی بنائے اللہ تعالیٰ سانو نیک بنائے اور سانو عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا البلاغ